چلا کہ یوسف صبر والے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کام کرانا ہوتا ہے نا وہ کرا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے۔ لوگوں کو اتنا پتا تھا کہ یہ نہ نہیں کرتے، بڑے بااخلاق ہیں۔ ان دو میں سے ایک کا خواب سچا تھا، اور یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس کو تبلیغ کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، تب تبلیغ کیا کریں، ہر وقت نہیں۔ بچے جب سونے کے لیے ماں کے ساتھ لیٹے نا تو انگلیاں پھیریں بالوں میں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں، نہ کہ اس وقت جب کسی غلط کام کو کرنے کے لیے وہ تلے ہوئے ہوں۔ پھر اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے کہ یوسف نے ان کو کہا کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، لیکن اللہ نے بھلوا دیا۔ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے رستے بنا دیتا ہے، اور اللہ جس کام سے روکنا چاہتا ہے تو بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے بادشاہ کا خواب یوسف علیہ السلام کے شاہی محل تک پہنچنے کا زینہ بنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کروا لیتا ہے، چاہے کسی دشمن سے کرائے، کسی فاسق سے کرائے، کسی نافرمان سے کرائے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور نوٹ کیجئے گا، بڑی چھوٹی سی ٹو دی پوائنٹ بات کر کے یوسف نے فوراً ان کو خواب کی تعبیر دے دی۔ آج امت مسلمہ کو بھی تبلیغ اور دعوت کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی تبلیغ میں بہت تقابل ہے، جو آپ کو انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ میں دوں گی، اللہ نے چاہا۔